السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جنات سے جڑے دلچسپ واقعات۔ اس دنیا میں گزرا ہوا زمانہ جہاں اپنے پیچھے بہت ساری یادگار نقوش چھوڑ گیا ہے، وہاں انسان اور جنات کی دوستی دشمنی بہت سی انمٹ داستانیں بھی رقم کر گئی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے سامنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہماری عقل و فہم سے ماورا ہوں تو ہمارے ذہن میں اچانک جن بھوت اور ماورائی قوتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ یہ واقعات جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں ہمارے خاندان کے ہیں۔ ہمارے بزرگ ان واقعات کے چشم و دید گواہ اور متاثرین میں سے ہیں اور ان واقعات کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردادا قاضی مقبول حسین عثمانی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑے قاضی محی الدین احمد عثمانی اور ہمارے دادا اور منجھلے بیٹے قاضی بختیار حسین عثمانی ہمارے نانا تھے۔ ہماری پردادی کا نام مریم النساء تھا۔ ہماری رشتے کی پردادی سیدہ سعادت بیگم ایک کامل ولیہ تھیں اور اردو وظائف کی بھی عاملہ تھیں۔ ان کے وظیفے کی تکمیل پر ذاکر شاہ نامی ایک جن ان کے قبضے میں آئے، لیکن سعادت بیگم نے ان سے اپنے ذاتی مفاد کا کام لینے کے بجائے انہیں اپنا بھائی بنا لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دنیاوی کام کے لیے انہیں مجبور نہیں کریں گی۔ تب ذاکر شاہ نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اولاد کی نسل در نسل دیکھ بھال کروں گا۔ وہ سعادت بیگم کو پیار سے سدھا کہا کرتے تھے، لہٰذا کہانی میں بھی انہیں سدھا دادی ہی لکھوں گی۔ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بریلی سے ہے۔ بریلی کے ایک محلے درزی چوک پر ہمارے پردادا قاضی مقبول حسین عثمانی کی میلوں پر پھیلی خاندانی حویلی تھی، جس میں پورا خاندان مل جل کر رہتا تھا۔ اس حویلی میں 50 کمرے اور 40 دکانیں تھیں۔ آنگن اتنا بڑا تھا کہ اس میں تقریباً 100 پلنگ بچھتے تھے۔ اسی حویلی کے ایک کمرے میں سدھا سعادت بیگم رہتی تھیں اور وہیں ذاکر شاہ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ جب ان کی آمد ہوتی تھی تو ایک خوشگوار مہک محسوس ہوتی تھی۔ انہی ملاقاتوں کے درمیان سدھا دادی نے جو باتیں ذاکر شاہ سے معلوم کیں وہ میں آپ کی گوش گزار کر رہی ہوں۔ ذاکر شاہ بتاتے تھے، جیسے آپ کے انسانوں میں مختلف مذاہب، فرقے اور ذاتیں ہوتی ہیں، اس کے برعکس چونکہ ہماری عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور اب بھی ہمارے یہاں ایسے جن موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شامل رہتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں صرف 2 طرح کے جن ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ کافر جنوں کو ہم بھورے جن بھی کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان جن لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور جیسے آپ کے انسانوں میں بہت سے لوگ لاولد ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے یہاں بھی لاولد جن ہوتے ہیں۔ تو بہت سے جن یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب انسانوں میں کسی حاملہ خاتون کے پورے دن ہوں اور اس لاولد جن کو اپنے علم کے ذریعے پتہ چل جائے تو وہ لاولد جن خود یا اس کا کوئی رشتہ دار اس عورت کے شکم سے بچہ غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے حاملہ عورت کو کسی ایسی جگہ مثلاً چھت یا درخت وغیرہ کے نیچے اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں سے کسی دوسری مخلوق کا گزر ہو۔ مگر ہمارے یہاں اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہماری برادری میں ایک ایسا ہی بچہ ہے جو اب 9-10 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کے بڑے ہونے پر کسی ایسی ہی لڑکی کو تلاش کیا جائے گا جو اس طرح کی لائی گئی ہو۔ ابھی اس بچے میں اتنی قوت نہیں ہے جو وہ بند دروازے سے نکل سکے، مگر جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اسے بند دروازے سے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ سدھا دادی نے اس بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو ذاکر شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کسی دن اسے آپ کو دکھانے لے آئیں گے، مگر دور سے ہی دیکھنا۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے بعد وہ اس بچے کو لے کر آئے اور گھر کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ گھر والوں نے دیکھا، بروکٹ کی شیروانی، ٹوپی اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ایک بہت خوبصورت بچہ گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ سدھا دادی کے ایک بھائی ہندوستان آرمی میں تھے۔ ان دنوں ان کی پوسٹنگ لاہور میں تھی اور وہ چھٹیوں پر بریلی آئے ہوئے تھے، لیکن کسی مجبوری کے تحت بروقت ڈیوٹی پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ انہوں نے سدھا دادی سے کہا،
تم اپنے بھائی سے کہو مجھے لاہور پہنچا دے، کل مجھے ہر حال میں وہاں ڈیوٹی دینی ہے۔ سدھا دادی نے ذاکر شاہ کو بلا کر ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ ذاکر شاہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر بریلی سے لاہور تک کا کرایہ دینا ہوگا۔ وہ راضی ہو گئے۔ اس زمانے میں بریلی سے لاہور تک کا کرایہ 6 یا 6.5 روپے ہوتا تھا۔ بریلی میں ایک قلعے والی ندی ہے۔ جو لوگ بریلی جا چکے ہیں یا بریلی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بریلی میں قلعے والی ندی کتنی مشہور ہے۔ ذاکر شاہ نے سدھا دادی سے کہا ان سے کہنا کل صبح قلعے والی ندی پر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ قلعے والی ندی پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ذاکر شاہ نے سدھا دادی کو ایک خط لا کر دیا اور کہا آپ کے بھائی خیریت سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر جب سدھا دادی کے بھائی دوبارہ چھٹیوں پر آئے تو انہوں نے بتایا تھا جب میں قلعے والی ندی پر پہنچا تھا تو ذاکر شاہ ملے۔ انہوں نے کہا میرے ایک پاؤں پر اپنے دونوں پاؤں رکھو اور اپنے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ چند لمحوں میں انہوں نے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تھا اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا میں لاہور اپنے اسٹیشن کے پریڈ میدان میں ہوں اور پریڈ کے لیے بگل بجایا جا رہا ہے۔ بعد میں ذاکر شاہ نے مجھ سے کہا اپنی بہن کے نام خط لکھ دو کہ میں خیریت سے لاہور پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خط لکھ دیا جو کہ ذاکر شاہ نے آپ کو دے دیا ہوگا۔ کبھی کبھی بڑے مزیدار واقعات بھی ہوتے تھے۔ بریلی ریلوے جنکشن کا علاقہ تھا۔ ایک دفعہ بسنت کے زمانے میں ہمارے دادا قاضی محی الدین احمد عثمانی جو اس وقت چھوٹے سے تھے ریلوے لائن پر پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ذاکر شاہ کی ادھر سے آمد ہوئی۔ انہوں نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں دکھا کر دادا کو وہاں سے بھگا دیا۔ دادا روتے چیختے ہوئے گھر آئے اور سدھا دادی سے خوب لڑے کہ تمہارے بھیا نے اپنی لال لال آنکھیں دکھا کر مجھے ڈرا دیا، انہیں منع کر دو، آئندہ مجھے نہ ڈرائیں۔ عین اسی وقت ذاکر شاہ گھر میں داخل ہوئے اور بولے یہ پتنگوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس بات کی پیش نظر میں نے ڈر کر اسے وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ذاکر شاہ سدھا دادی کے پاس ہمیشہ انسانوں والی شکل میں آتے تھے، کبھی اپنی اصل شکل میں نہیں آئے۔ ایک دفعہ سدھا دادی نے ان کی صورت دیکھنے کی خواہش ظاہر کی مگر ذاکر شاہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ ہماری اصل صورت کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی۔ دوسرے دن ذاکر شاہ سدھا دادی کو آ کر بتاتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی اچانک ضرورت ہو گئی تھی، اس لیے ہم بغیر اجازت لے گئے تھے۔ مقبول دادا اچار کے بہت شوقین تھے اور مختلف قسم کے اچار ڈالتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ذاکر شاہ سدھا دادی کے بھائی احمد حسین کے گھر سے گھی کا مٹکا اور مقبول دادا کا اچار لے گئے۔ دوسری صبح آ کر سدھا دادی سے بولے بھائی ہمارے گھر اچانک مہمان آ گئے تھے، اس لیے ہم تمہارے بھائی کا گھی لے گئے اور آدھا گھی ہم نے استعمال کر لیا ہے، احمد حسین سے کہنا ناراض نہ ہو۔ مقبول دادا ہنستے ہوئے بولے احمد کے گھی کا بتا دیا، مقبول کے اچار کا نہیں بتایا۔ ذاکر شاہ نے کہا بھائی ہم جلدی میں تھے، آئندہ بتا کر لے جائیں گے۔ مقبول دادا کا گندم کا ایک کھیت تھا، اس کی فصل ملنا بند ہو گئی تھی۔ فصل پک کر تیار ہو جاتی، جب کاٹنے کا ارادہ کر کے جاتے تو پتہ چلتا بالیاں سب کھڑی ہوئی ہیں مگر ان میں سے دانے سب غائب ہیں۔ سدھا دادی نے ذاکر شاہ سے کہا یہ بات اچھی نہیں ہے کہ پکی پکائی فصل غائب ہو جائے۔ ذاکر شاہ نے کہا ہاں ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسی شرارتیں کرتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہر فصل پر خوب گندم ملنے لگی تھی۔ اب جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ سدھا دادی کی آخر زندگی اور تقریباً 1920 کا ہے اور اس ساری کہانی کا حاصل ہے۔ اس واقعے میں ذاکر شاہ کی لڑائی بھورے مخالف جنوں سے ہوئی تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے ہمارا خاندان دربدری کا شکار ہو گیا اور ایسا ہوا کہ آج تک ہم لوگ خانہ جنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ درزی چوک والی حویلی میں ہی سدھا دادی کی تمام اولادوں کی مثلاً بھتیجا بھتیجی وغیرہ سب کی شادیاں ہو گئی تھیں کہ گھر میں کچھ انہونی باتیں ہونے لگیں جو کہ تکلیف دہ ہوتیں۔ مثلاً اگر کوئی برآمدے میں پلنگ پر سو رہا ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ پلنگ کو کوئی جھولا جھلا رہا ہے۔
پھر اچانک خود بخود جھولا بند ہو جاتا۔ جب آنکھ کھلتی تو دیکھتے پلنگ اپنی جگہ سے ہٹ کر دور بچھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک بہو اپنے چھوٹے بچے کو لے کر رات کے وقت آنگن میں بنی نالی کے قریب بیٹھی تھی کہ اچانک وہ چیخنے اور چلانے لگی۔ ان کی چیخیں سن کر گھر کے دیگر افراد بھی اٹھ گئے اور جب ان سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نالی میں سے بہت سارے سانپ نکل کر آ گئے اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب بھی ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن ایک بہو حاجت کے لیے واش روم گئی کہ اچانک چیختی ہوئی واپس آ گئی۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ وحشت سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ جب ان کی حالت سنبھلی تو انہوں نے بتایا، جیسے ہی میں حاجت سے فارغ ہو کر اٹھی تو ایک طرف سے بہت ساری بڑی بڑی مکڑیاں نکل کر آئیں اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ اسی طرح کے اور بھی مختلف واقعات ہونے لگے۔ جب سدھا دادی نے ذاکر شاہ سے ان باتوں کا ذکر کیا تو ذاکر شاہ نے بتایا، آپ کے گھر پر کچھ مخالف جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے کیونکہ گھر میں پاکیزگی نہیں رہتی۔ دلہنیں بچوں کے بول بازار کا خیال نہیں رکھتیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان سے کہو گھر میں پاکیزگی رکھیں اور احتیاط کریں، تب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ برآمدے میں سوتے وقت راستہ چھوڑ کر سوئیں کیونکہ انہیں بھی نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور رفع حاجت کے لیے جاتے وقت دروازے پر 3 دفعہ دستک دے کر اور سر ڈھانپ کے جائیں کیونکہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوق ان جگہوں پر ہوتی ہیں۔ بے خیالی میں گندگی ان پر بھی جا سکتی ہے۔ ان تمام تر احتیاط کے باوجود واقعات میں کمی نہیں ہوئی تو سدھا دادی نے ذاکر شاہ سے کہا، بھائی اب میں کہاں تک دلہنوں کو منع کروں، تم ہی کوئی اقدام کرو۔ ذاکر شاہ نے سدھا دادی سے کہا، آپ کچھ دن کے لیے گھر خالی کر دیں تاکہ ہم ان کا قبضہ ختم کرا دیں۔ تب سدھا دادی نے گھر کی تمام بہوؤں کو ان کے میکے بھیج دیا اور باقی افراد کرائے پر گھر لے کر اس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جنوں کی یہ لڑائی تقریباً 3 ماہ چلتی رہی۔ 3 ماہ بعد حویلی آنے کی اجازت ملی۔ جب حویلی واپس آئے تو ہر طرف آسمانی اور سندوری رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور پوری حویلی کی دیواروں پر تقریباً 3 فٹ اونچائی پر خون لگا ہوا تھا۔ ذاکر شاہ نے سدھا دادی سے کہا، یہ دیواروں پر خون ان جنوں کا ہے جو اس لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ یہ بہت قیمتی خون ہے، آپ یہ خون جمع کر کے رکھ لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد یا زخم وغیرہ ہو تو یہ خون تھوڑے سے پانی میں پتلا کر کے ہتھیلی پر لگا کے مریض کے درد والی جگہ پر لگا دیں، درد یا زخم فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چوڑیاں بیوہ ہو جانے والی جنیوں کی ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں وصیت کر دیں کہ نسل در نسل آپ کے خاندان کی عورتیں ان 2 کلر کی چوڑیاں نہ پہنیں، اور اب آپ گھر کی صفائی کر کے رہنا شروع کر دیں، ہم نے ان کا قبضہ ختم کرا دیا ہے۔ اس وقت سے ہی ہمارے خاندان میں ان دونوں رنگ کی چوڑیاں نہیں پہنی جاتی تھیں۔ جب تمام عورتوں نے حویلی کی صفائی کی تو خون بہت مشکل سے صاف ہوا کیونکہ اتنے عرصے میں سوکھ کر خشک ہو چکا تھا، جسے چھریوں سے کھرچ کھرچ کر بوتلوں میں بھرا، اور اس لڑائی میں اتنی جنیاں بیوہ ہوئی تھیں کہ جب ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جمع کی گئیں تو 7 ٹوکرے بھر کے نکلے۔ ٹوکرے وہ جو پہلے زمانے میں مٹھائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جب سدھا دادی نے ذاکر شاہ سے لڑائی کی بابت پوچھا کہ آپ لوگوں کی لڑائی کیسے ہوئی اور کیا نقصان ہوا تو ذاکر شاہ نے بتایا، یہ لڑائی مختلف جانوروں کے بھیس میں ہوئی، یعنی کبھی ہاتھی، کبھی اونٹ اور کبھی گھوڑے، ایسے ہی جانور تھے اور نقصان ان کا زیادہ ہوا ہے۔ اس واقعے کی سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب بھورے جنوں نے حویلی خالی کی تو ذاکر شاہ کے ساتھ سدھا دادی بھی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس وقت یہ منظر دیکھا کہ سدھا دادی کے کمرے سے سینکڑوں کی تعداد میں انسانی شکل کے لوگ نکلنا شروع ہوئے جو حویلی کی داخلی دروازے تک جاتے ہوئے نظر آتے، اس کے بعد غائب ہو جاتے۔ سب سے آخر میں ایک بزرگ سر پر سفید عمامہ باندھے، ہاتھ میں چھڑی لیے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح، ان کی داڑھی سینے تک تھی، وہ یہ کہتے ہوئے حویلی سے نکل گئے، جس طرح تم نے ہمیں بے گھر کیا ہے، تمہاری آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی در بدر پھرتی رہیں گی اور کبھی ایک ساتھ مل کر سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ جنوں کی یہ بد دعا ہمارے خاندان کو ایسی لگی کہ پورا خاندان برباد ہو گیا اور کبھی مل کر سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سدھا دادی کا انتقال ہو گیا۔
سدا دادی کے انتقال میں ایسی خواتین بھی شریک تھیں جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، حسین اور بہت قد آور تھیں۔ جب سدا دادی کا جنازہ گھر سے باہر نکل گیا تو وہ سب بھی ایک دم غائب ہو گئیں، حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے گھر میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سدا دادی تو دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر ذاکر شاہ نے سدا دادی سے کیا ہوا وعدہ ان کے انتقال کے بعد بھی نبھایا۔ یہ تقریباً 1930 کا زمانہ تھا۔ مقبول دادا کی بڑی بیٹی نگار فاطمہ چلہ نہانے کے بعد اپنے بیٹے فرید احمد کو لے کر میکے آئی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ مریم النساء، بچے کی نانی، فرید احمد کو گود میں لیے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ حویلی کے صحن میں پیپل کا بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخیں چھت پر بھی پھیلی ہوئی تھیں کہ اچانک وہاں بندر آ گئے۔ مریم دادی ایک دم چیخیں، بندر آ گئے، بندر آ گئے۔ ہندوستان میں آج بھی بہت سے علاقوں میں بندر آزادانہ چھتوں پر گھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کی چیزیں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مریم دادی گھبراہٹ میں جیسے ہی فرید احمد کو لے کر پلنگ سے اٹھیں تو اپنے ہی غرارے میں الجھ کر گر گئیں اور گھٹنے پر سے ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سب لوگ جلدی سے مریم دادی کو نیچے لے کر آئے اور فوراً ہی اس حادثے کی اطلاع مقبول دادا کو آفس میں دی۔ مقبول دادا ان دنوں ریلوے بریلی میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ وہ ڈاکٹر کو ساتھ لیتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹر نے مریم دادی کے پیر کی کچی بینڈیج کر دی۔ اسی افراتفری میں شام ہو گئی، مگر کسی کا دھیان بچے کی طرف نہیں گیا۔ ابھی مریم دادی کی پکی بینڈیج کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مریم دادی کا پیر پلنگ سے 1 فٹ آگے کی طرف نکلا اور کھٹ کی آواز کے ساتھ واپس آ لگا۔ مریم دادی کی چیخ نکل گئی۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ مقبول دادا نے آیتیں وغیرہ پڑھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم دادی مردانہ آواز میں بولیں، ہم تو سدا سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے خیریت معلوم کرنے آئے تھے، مگر ہمارے اوپر ہنسا گیا اور ہمیں بندر بندر کہا گیا۔ اور بچے کی بھی کچھ خبر ہے؟ وہ صبح سے چھت کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے۔ بیٹی اپنے میکے آئی ہوئی ہے۔ وہ پرایا بچہ ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتے؟ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ مقبول دادا جلدی سے اوپر گئے تو دیکھا جہاں گھر کا سامان رکھا ہوا تھا وہاں بچہ آرام سے لیٹا اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ پھر دادا نے ان سے معافی مانگی کہ یہ سب نادانستہ ہوا ہے۔ اس کے بعد مریم دادی بھی ٹھیک ہو گئیں، مگر خاندانی حالات درست نہیں ہوئے، وہ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اکتوبر 1940 رمضان المبارک کے الوداع جمعے کے دن مقبول دادا رضائے الہی سے رحلت فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد پوری حویلی بٹوارا ہو کر بک گئی اور جس کا جدھر منہ اٹھا چل نکلا۔ جو خاندان ضرب کی طرح مل جل کر رہتا تھا، موت کی صورت میں تفریق ہوتا گیا اور ایسا تقسیم ہوا پھر نہ جمع ہو سکا۔ رہی صحیح کسر تقسیم ہند نے پوری کر دی۔ پہلے 1949 کے آخری ایام میں خاندان والوں نے مشرقی پاکستان ہجرت کی۔ ہمارے نانا بختیار احمد عثمانی کی اسلامیہ کالج بریلی میں گورنمنٹ نوکری تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا، پہلے تم لوگ جا کر سیٹ ہو جاؤ، پھر میں نوکری چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ وہاں سیٹ کیا ہوتے، مزید برباد ہو گئے۔ وہاں کی بربادی کی ایک الگ داستان ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں دنیا جے پور سے آگے گاگرا گاچی نام کا جنگل نما کوئی گاؤں تھا، کیونکہ گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں 3 مہینے تک خیمے لگا کر قیام کیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور آدم خور جانوروں کا خوف، غذائی قلت اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پریشانیاں اور لاتعداد مصائب تھے، جس کی وجہ سے سارے خاندان والے مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے۔ انہی حالات کے پیش نظر مریم دادی بیمار ہو کر انتقال کر گئیں۔ مریم دادی کے انتقال کے وقت ان کے دونوں بیٹے اور تمام اولادیں وہاں موجود تھیں، بس بختیار نانا اپنی نوکری کی وجہ سے بریلی میں تھے۔ مریم دادی کا انتقال شام کے وقت ہوا تھا۔ دوسرے دن ظہر میں تدفین تھی۔ نانی بتاتی تھیں کہ مریم دادی کی میت تدفین کے لیے خیمے کے دروازے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ڈولا اٹھاتے، دروازے سے نکالتے، مگر دروازہ چھوٹا ہو جاتا۔ حالانکہ اسی دروازے سے خالی ڈولا بآسانی اندر آ گیا تھا، مگر میت جاتے وقت دروازے سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک طرف سے خیمے بانس ہٹاتے تو دوسری طرف سے بانس آگے کی طرف کھسک جاتا
اور دروازہ چھوٹا ہو جاتا، پھر دوسری طرف سے بانس آگے کی طرف کھسکا کر دروازہ چوڑا کرتے تو چھت کا بانس نیچے کی طرف کھسک جاتا اور دروازہ بند ہو جاتا۔ اسی کشمکش میں رات ہو گئی اور میت نہ اٹھ پائی، اور پھر جب دوسرے دن بھی کافی جدوجہد کے بعد بھی میت خیمے سے نہ نکلی تو سب نے یہ تجویز دی کہ خیمے کو اکھاڑ کر میت باہر نکالی جائے۔ ابھی سب اس تجویز پر عمل کر ہی رہے تھے کہ اچانک بریلی سے ہمارے نانا بختیار وہاں پہنچ گئے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جب نانا اپنی ماں کے ڈولے کو کندھا دے کر چلے تو ڈولا بغیر کسی مشکل کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ تب سب نے کہا کہ ماں کی میت بیٹے کے انتظار میں باہر نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں نانا نے بتایا کہ اچانک مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی اور میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تم لوگوں کی خیریت لے کر آؤں، اور جب یہاں آیا تو یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ مریم دادی کو مشرقی پاکستان میں دفن کر کے نانا سب لوگوں کو لے کر واپس بریلی آ گئے۔ پریشانی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر خاندان والوں نے بس کچھ بہت ضروری سامان ساتھ لیا اور باقی سامان وہاں پر کسی حکیم صاحب کے گھر رکھوا دیا تھا۔ اس سامان میں خاندان کے شاہی فرمان، جنوں کے قیمتی خون کی شیشیاں، خاندانی علم کی کتابیں اور بہت سی قیمتی چیزیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد ہمارے دادا ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر دادا کو سرکاری نوکری مل گئی۔ ان حکیم صاحب کے خطوط ہمارے دادا کے پاس سامان کے سلسلے میں آتے رہے کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، مجھے کمروں کی ضرورت ہے، یا تو آپ سامان لے جائیں یا پھر مجھے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ دادا نے آخری خط میں لکھ دیا، میں اپنی نوکری کی وجہ سے آنے سے قاصر ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ سامان استعمال کر لیں۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں 3 ماہ کے مختصر سے عرصے میں مال و زر کے ساتھ ساتھ ایک انسانی جان بھی گنوا آئے۔ پھر چند سال بعد نانا بریلی سے مشرقی پاکستان مریم دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ وہ علاقہ اس وقت تک ویران پڑا تھا۔ جب نانا اس جگہ پہنچے تو نانا نے دیکھا کہ مریم دادی کی قبر کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تب نانا دور سے ہی فاتحہ پڑھ کر آ گئے۔ حکیم صاحب سے بھی ملنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد نانا نانی بھی 1970 میں پاکستان آ گئے اور پھر کبھی مشرقی پاکستان جانے کا موقع نہیں ملا۔ دادا بتاتے تھے، سب سے زیادہ دکھ ان کتابوں کا تھا جو انمول تھیں اور سامان میں ضائع ہو گئیں۔ کتابیں کیا ضائع ہوئیں، خاندان سے دینی علم بھی جاتا رہا، ورنہ جو خاندان اپنے علم کی وجہ سے باعزت سمجھا جاتا تھا آج دینی علم سے بے بہرا ہے۔ انقلاب اسی کو کہتے ہیں، ورنہ اسی خاندان عثمانی نے ہندوستان میں علم کی بنیاد رکھی۔ بڑے بڑے عالم فاضل اسی خاندان میں پیدا ہوئے، جس کا تذکرہ سید نجم الحسن مونگری نے اپنی کتاب اشرف عرب میں کیا ہے۔ آج بھی ہمارے خاندان کی یہ حالت ہے کہ جب ان بھورے جنوں کی بددعاؤں کا زور چلتا ہے تو خاندان طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اور جب ذاکر شاہ کی طاقت کا زور چلتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے خاندان میں خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن خوشحالی کا پیریڈ کم ہی ہوتا ہے، اور کیونکہ ذاکر شاہ نے سدا دادی سے وعدہ کیا تھا، آپ کی نسل جہاں تک جائے گی ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، اگر وہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے تو۔ قارئین کرام، ہمارے خاندان کی یہ حالت صرف جنوں کی بددعا کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے تو سب سکھ اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین کچھ وقت کی پریشانی اٹھا کر پاکیزگی کا خیال رکھ لیتیں اور بے وجہ انہیں تنگ نہ کیا جاتا کیونکہ وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے، تو شاید زندگی بھر کے لیے ہمارا خاندان ان پریشانیوں سے بچ جاتا۔ جس طرح بھورے جن 3 ماہ میں دربدر ہوئے، اسی طرح مشرقی پاکستان جا کر 3 ماہ میں ہمارا خاندان برباد ہو گیا، مگر قسمت کا لکھا آج تک کون ٹال سکا ہے۔ ویسے بھی اپنی غلطیوں کو قسمت کے زمرے میں ڈال دینا بنی آدم کے لیے نہایت آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی لیے دی ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے نقصان سے بچ سکے، اور کاش کا لفظ ہماری زندگی میں اس وقت آتا ہے جب ہم غلطی کر چکے ہوتے ہیں۔ بھورے جنوں کا تو صرف اسی وقت نقصان زیادہ ہوا تھا، مگر ہمارے خاندان کے لیے تو زندگی بھر کا نقصان بن گیا۔ اب تک ہمارے خاندان کی 5 پشتیں ان بددعاؤں کی نذر ہو چکی ہیں، باقی 2 کے حالات کا کچھ علم نہیں ہے۔
اس کہانی کی ایک پراسرار بات یا معمہ یہ ہے کہ ذاکر شاہ نے انہیں بھورے جن بتایا تھا اور بھورے جن کافر ہوتے ہیں، جبکہ حویلی خالی کرتے وقت جو آخری بزرگ نکلے تھے ان کی سر پر سفید امامہ اور ہاتھ میں تسبیح انہیں مسلمان ظاہر کرتی ہے، لیکن حویلی سے ملنے والی سندوری رنگ کی چوڑیاں ان جنوں کے کافر ہونے کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ سندوری رنگ گہرا اورنج رنگ کا ہوتا ہے جو ہندوؤں کا مقدس رنگ ہے، اور وہ رنگ ہندوستان میں مسلمان عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ جن مسلمان تھے یا کافر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔